خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں۔ سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ مرنے سے پہلے پہلے جس شخص کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جائے، اس کے لیے مرنا ایک سعادت مندی ہے۔ پھر اس کو نزا کی تکلیفوں کا کیا احساس ہوگا جس کو یہ دکھا دیا جائے، بتا دیا جائے، اور کسی اعتبار سے اسے یہ کنفرمیشن مل جائے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں اور یہ میرا مقام ہے جو مجھے ملنے والا ہے، تو پھر اس کی سعادتوں کا اور اس کے اطمینان قلب کا کیا کہنا۔ روزانہ 1000 بار جو درود پاک پڑھے اس کے لیے یہ فضیلت ہو سکتی ہے، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے اور یہ برکتیں حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ عز و جل آج آپ کو ایک بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ امیر اہل سنت سے خوابوں کی تعبیر سے متعلق سوالات کیے گئے اور آپ نے ان کے بہترین جوابات ارشاد فرمائے، وہ سیگمنٹ بھی آپ کو دکھانا ہے، اور ایک اور بزرگوں کے خواب سے متعلق سیگمنٹ بھی آپ کو دکھایا جائے گا۔ لیکن یہ کچھ دیر کے بعد اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیے تاکہ یہ تمام چیزیں آپ بھی دیکھنے میں کامیاب ہو سکے۔ جی کال سنائیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ ہمارے لیے یہ مدنی چینل اور اس پلیٹ فارم پہ جو خوابوں کی تعبیر کا آپ نے جو ہمارے سلسلہ جاری رکھا، اس پہ میں آپ کا دل سے شکر گزار ہوں، اور یہ آپ نے بہت اچھا پروگرام لے کے آئے ہمارے لیے۔ میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ میں اکثر رات کو خواب دیکھتا ہوں جس میں اپنے آپ کو روتا ہوا پاتا ہوں، تو مجھے اس کا تعبیر بیان کیجئے، کیا یہ حقیقت ہے یا کیا ہے؟ حوصلہ افزائی کے لیے شکریہ۔ یہ سب برکتیں، بہاریں امیر اہل سنت کے دم قدم سے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی نے ہمیں یہ مدنی چینل کا ڈپارٹمنٹ اور اس مدنی چینل نے ہمیں یہ پروگرام عطا کیا۔ اللہ پاک سلامت رکھے سب کو، جو بھی اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، جتنا ہمارا حصہ ہے اللہ پاک اس کو قبول بھی فرمائے اور ہمیں صحیح امت کی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواب میں رونا 2 طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک ہے کسی درد کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے آپ کو اوپر سے نیچے گرتا ہوا دیکھتا ہے، زخمی دیکھتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ میں رو رہا ہوں، تو اس کی تو کوئی ایسی تعبیر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک روٹین کی بات ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی چوٹ لگتی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی طرح کی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کا رونا جو ہے وہ ایک نیچرل سی بات ہے، تو اس پہ تو زیادہ دھیان نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اس کے علاوہ اگر بغیر کسی ظاہری سبب کے کوئی شخص اپنے آپ کو روتا ہوا دیکھے تو یہ غم لاحق ہونے، کسی بری خبر کے پہنچنے کی علامت اور دلیل ہوتی ہے۔ تو اگر اس طرح کا خواب دیکھا ہے جو دوسری کیٹیگری سے متعلق ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کیجئے کہ اللہ پاک آپ کو آفت سے، مصیبت سے، آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ اور جب بھی ہم مصیبت کی بات کرتے ہیں تو مصیبت سے بچنے کی ایک بہترین صورت اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے۔ جب بندہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں مال پیش کرتا ہے، تو اللہ پاک اسے صدقے کی برکت سے، اپنی رحمت کاملہ سے بے شمار مصائب و آلام سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر اس طرح کا خواب دیکھا ہو جس طرح کا میں نے بیان کیا دوسری کیٹیگری کے اندر، تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی آزمائش ہو، مصیبت ہو جو آنے والی ہو، اور آپ نے صدقہ کیا، اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو ویسے بھی روٹین میں کرتے رہنا چاہیے، لیکن کوئی خاص سچویشن ہوتی ہے تو پھر زیادہ اہتمام بنتا ہے کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کا اگر خواب دیکھا ہے تو صدقہ ضرور کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ضرور کریں۔
नेक्स्ट कॉल। मैं ख्वाब का ताबीर सुनना चाहता हूँ। मैं आसमान की तरफ देखता हूँ अक्सर ख्वाब में, गुम्बद खसरा बना हुआ देखता हूँ, अक्सर देखता रहता हूँ मैं। और ये ख्वाब मैंने कल भी देखा, कल रात को भी देखा है मैंने। ये अक्सर बार बार देखने की इसका क्या ताबीर है, क्या मतलब क्या असल कि मुझे मदीने की ज़ियारत करने का ख्वाहिश है, ये क्या इसका ख्वाब का ताबीर बताएं आप मेरे को। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा ख्वाब है। मदीने की ज़ियारत की ख्वाहिश है तो ख्वाहिश दिल से होती है और दिल का हाल आप बेहतर जानते हैं। तो हम तो उसे नज़र रखेंगे कि आपके दिल में यकीनन ये ख्वाहिश होगी। किस मुसलमान के दिल में ये दिल की ख्वाहिश नहीं होगी? हर मुसलमान, हर आशिक रसूल एक बार नहीं बल्कि बार बार मदीना देखना चाहता है। तो बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत ख्वाब है। दिल में ख्वाहिश होनी चाहिए, असबाब के लिए कोशिश भी करनी चाहिए, और बंदे की जिससे मोहब्बत होती है तो वही चीज़ उसको ख्वाब में भी नज़र आती है। तो बादलों में गुंबद खजरा को देखना ये मोहब्बत की अलामत है, रग़बत की अलामत है। अच्छा ख्वाब है, कोशिश भी करें, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करें, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिग़ासा भी करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़रूर हाज़िरी नसीब होगी। नेक्स्ट। मेरा एक सवाल है ख्वाबों की ताबीर में, कि ख्वाब में हमने देखा अफ्तारी का दस्तरखान लगा हुआ है और दस्तरखान पे पानी के अलावा कुछ भी नहीं। वाह जी वाह, रमज़ान तो गुज़र गया लेकिन लगता है कि यादें रमज़ान बाकी है। तो पानी से इफ्तार करना ये भी सुन्नत है। तो अब ये हमारे यहाँ का रिवाज है कि खाली पानी पर इक्तफ़ा नहीं किया जाता, बल्कि जब कहा जाता है कि इफ्तारी का एहतमाम है तो उस एहतमाम में पानी के अलावा बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। हर्ज भी नहीं है, नेमतें हैं अल्लाह पाक की, अगर कोई खाता है तो। लेकिन खाली पानी का होना भी सुन्नत के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करना मुमकिन है। तो एक अच्छा ख्वाब है, एक रूटीन की बात है। असल में चूँकि माह रमज़ान गुज़रा और नाजरीन के साथ भी हो सकता है ऐसा हो रहा हो, एक नेचुरल सी बात है कि अब भी अगर दिन में बंदा पानी पीने लगता है तो बाज़ औक़ात एक झटका लगता है कि ओहो कहीं रोज़ा तो नहीं है मेरा। बाज़ औक़ात चंद लम्हों के लिए बंदा कॉन्शियस हो जाता है, फिर याद आता है नहीं रमज़ान तो गुज़र चुका। तो किसी भी काम को जब हम मुसलसल बहुत मरतबा करते हैं तो वो हमारी तबीयत का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है, और जब उसको तर्क भी कर दिया जाए, छोड़ भी दिया जाए, तब भी उसका एक इम्पैक्ट कुछ अरसे तक के लिए बाकी रहता है। तो अब ये रमज़ान की यादें कुछ दिन चलेंगी, अच्छी बात है, अच्छा ख्वाब है। अल्लाह पाक हमें दोबारा माह रमज़ान देखना नसीब फरमाए। मज़ीद कॉल। परसों रात को ना ख्वाब आया था जिसमें ना मुझे मुल्कल मौत की ज़ियारत हुई थी। तो उस ख्वाब में ना वो मेरी ना रूह कब्ज कर रहे थे, सारा मैं देख रहा था, गले से रस्सी डाल के ना रूह कब्ज कर रहे थे, और साथ में ना कलमात पढ़ रहा था, पहला कलमा पढ़ रहा था, अपने मुर्शिद का नाम ले रहा था, गौसे आज़म का। तो ये मुझे ख्वाब की तबीर पता करनी थी। अल्लाह पाक आपको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमाए। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम का देखना ये कोई बुराई नहीं है, और फ़रिश्ते हैं अल्लाह पाक के और बहुत अजीम फ़रिश्ते हैं। अलबत्ता इनका चूँकि काम जो है वो रूह कब्ज़ करना है, तो इसलिए इनका नाम लेकर या इन्हें देखकर एक तरह की कैफ़ियत बहरहाल तारी होती है। तो एक नेचुरल बात है। मौत का फ़रिश्ता देखना ज़रूरी नहीं कि मौत की अलामत हो। बाज़ औक़ात इस तरह के ख्वाब अल्लाह पाक की जानिब से बंदे को बतौर तंबीह के दिखाए जाते हैं कि बंदा अपनी मौत को याद करे, गाफिल ना रहे, जिन गुनाहों में मुब्तला है उनसे तौबा करे, नेक काम जो नहीं कर पा रहा उसकी तरफ रग़बत करे, अगर फ़राइज़ और वाजिबात में कुछ कमी है तो उन्हें दूर करने की कोशिश करे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये ख्वाब आपके हक़ में बेहतर होगा। बकिया रस्सी डाल कर देखना तो ये कोई ऐसा है तो नहीं कि मलकुल मौत गले में रस्सी डालते हैं, लेकिन ख्वाब है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इर्रेलेवेंट होती हैं लेकिन नज़र आ जाती हैं। बहरहाल मुतमईन रहिए, पॉजिटिव रहिए। यहाँ पर ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहें। वाबस्ता रहने का मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो दावत इस्लामी के तहत होती है, दरस फ़ैज़ान सुन्नत है मस्जिद में, फ़जर की नमाज के बाद कुरान की 3 आयतें माँ तफसीर पढ़ना है, हर जुमेरात को मगरिब के बाद अपने इलाके में होने वाले सुन्नतों बड़े इज्तिमा में शिरकत है, मदनी काफ़िलों में 3 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, एक माह के लिए सफ़र करना है, इसी तरह मदनी चैनल देखना है, और इलाके की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें आम बंदा शामिल हो सकता है। तो अपने आप को
اس ماحول سے وابستہ کر لیجئے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا چالنا، کھانا پینا جب ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جو دینی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، گناہوں سے خود بھی بچتے ہیں، دوسروں کو بچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے بندے کے لیے ایک سعادت مندی اور ایک سپورٹنگ ایلیمنٹ کے طور پر کام کرتی ہیں. نیکسٹ کال. میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ میں سانپ کو دیکھتا ہوں، اس کے اوپر کالے رنگ کے بال ہوتے ہیں. اس کی تعبیر پوچھنی تھی. سانپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، بالوں والا ہو بغیر بال کے ہو. نارملی تو بال نہیں ہوتے، لیکن خواب کے اندر دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بندہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. تو برے شخص کی علامت ہوتی ہے، دشمن ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والا ہے. تو ایک تو اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے پہلے ہمیں رجوع کر کے جو قادر ہے، جو مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کسی سے پوچھنا نہیں ہے، اسے کسی سے اجازت نہیں لینی، اسے کسی طاقت کی حاجت نہیں ہے. تمام طاقتیں، تمام بڑائیاں میرے رب کے دست قدرت میں ہیں. تو اس کی بارگاہ میں بندہ رجوع کرے اور یہ دعا کرے کہ یا اللہ پاک مجھے ہر طرح کے ظاہری باطنی جو میں جانتا ہوں، جو میں نہیں جانتا، دشمن سے مجھے محفوظ فرما. تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت کا سلسلہ رہے گا. صدقہ بھی کر دے، یہ بھی انشاءاللہ بہت زیادہ معاون ثابت ہوگا. نیکسٹ کال. خواب میرا یہ ہے کہ میرا بیٹا نا 3 سال پہلے فوت ہو گیا تھا، تو رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کی قبر جو ہے نا کھل گئی ہے، تو سلیبیں وغیرہ بھی ہٹی ہوئی ہیں، اندر سے نہ نظر آ رہا ہے، تو اندر کچھ جانور وغیرہ ہیں تو اس کو کھا رہے ہیں. اس حوالے سے خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیں. اللہ پاک ان کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے. اور جب اس طرح کا خواب دیکھیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے پہلے تو دعا کریں، اور فوت شدہ جو مسلمان دنیا سے چلا گیا اس کے لیے ہمیں یہ کام ضروری کر لینا چاہیے. بھلے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، یہ عمومی ایک ترغیب ہے کہ جب بھی کوئی دنیا سے جائے تو اس کی نمازوں کا، روزوں کا فدیہ ادا کر دینا چاہیے. فدیہ ادا کرنے کا طریقہ، قضا نمازوں کا بیان، اس کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا کہ روزوں کا کتنا فدیہ ہے، نمازوں کا کتنا فدیہ ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے، اس پر عمل کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے راحت کا باعث ہوگا اور فوت شدہ کے لیے آسانی کا سلسلہ ہوگا. یہ یاد رکھیے کہ کسی بھی فوت شدہ کے خواب میں اس کا اس طرح کا عذاب کا معاملہ دیکھ کر ہم یقینی حکم نہیں لگا سکتے کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ماجرا اور معاملہ ہے. البتہ ایک چیز دیکھی ہے تو عمومی حالات سے ہٹ کر ہمیں خصوصی طور پر اس کے لیے دعا، استغفار، رب کے بارگاہ میں اس کے لیے معافی کا طلب کرنا، یہ کرنا چاہیے. نماز و روزوں کا فدیہ کا میں نے عرض کیا. دوسرا کام آپ کو یہ ضرور کرنا چاہیے، یہ غور کر لیں کہ کہیں آپ کے بیٹے پر، اگر ان کی ایج ایسی تھی کہ ان پر کچھ حقوق کسی کے آتے تھے اور وہ ادا نہیں ہوئے، آپ کے نالج میں آ گئے، تو حقدار سے یا تو اس کی معافی کی صورت کر لی جائے یا ادائیگی کی صورت کر لی جائے، تاکہ ہمارا فوت شدہ مسلمان بھائی اگر اس کی وجہ سے کسی آزمائش میں ہو تو اللہ پاک اس کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. یاد رکھیے کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے اب ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ چند چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، جو کرنی چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر سکتے ہیں، اس کے لیے بالکل کرنی چاہیے. پھر ہم اس کے حقوق جو ہے وہ اگر اس پر کچھ آتے تھے تو وہ ادا کر سکتے ہیں، یہ کرنا چاہیے. پھر نیک کاموں کا ثواب ایصال کرتے رہنا چاہیے، یہ ہم کر سکتے ہیں. تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ جو فوت شدہ ہوتا ہے وہ اپنے ورثاء کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف بڑا متوجہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے عزیزوں کی طرف سے، فیملی کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے کوئی تحفہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، ثواب کی شکل میں، دعا کی شکل میں. اگر تو ملتا ہے تو مردہ بہت خوش ہوتا ہے، اور جسے دعا نہیں دی جاتی، جس کا کوئی دعا کرنے والا نہیں، جس کے لیے ایصال ثواب کوئی ایسا نہیں ہوتا، کوئی ثواب جاریہ کی صورت نہیں، تو وہ بیچارہ مغموم رہتا ہے. اور اس طرح کی روایتیں موجود ہیں. تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے فوت شدہ جانے والے دوست احباب، قریبی رشتہ دار، ان کا کتنا خیال کرتے ہیں. آج ہم دوسروں کا خیال کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارے لیے بھی لوگ دعا کریں گے، ایصال ثواب کریں گے، اور بہت سارے فائدے ہمارے حق کے اندر بھی ثابت ہوں گے. تو کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا.
مزید. میرے نا ماموزاد بھائی میرے کزن کہہ لو آج ان کو 19 دن ہو گئے فوت ہوئے. وہ خواب میں نا ہمارے امام صاحب نے ان کو خواب میں بیٹھے سفید کپڑے پہنے ہوئے اپنے گھر کے سامنے پہ بیٹھے ہوئے ملے اور ان کے آ رہے ہیں وہ سٹاف وغیرہ یا کچھ جو بھی ہیں وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں پینسل سے اپنا نام لکھ کر بورڈ پر وہ جا رہے ہیں. غیر واضح سا ہے, کوئی اتنا سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی کوئی کنیکٹیویٹی ہو, تعبیر بیان کی جا سکے. تو کوئی تعبیر تو نہیں میں عرض کر سکوں گا. کسی بھی فوت شدہ کو دیکھیں تو اس کے لیے دعا ضرور کریں, اللہ پاک ان کے لیے بہتری والا معاملہ فرمائے. ناظرین, وقت ہوا ہے فرسٹ سیگمنٹ کا. ہم نے آپ سے ابتدا میں عرض کی تھی کہ آپ کو امیر اہل سنت کا ایک کلپ ہم دکھائیں گے جو مدنی مذاکرے میں آپ سے سوالات کیے گئے, امیر اہل سنت نے ان کے بہترین جوابات عطا فرمائے, چونکہ ہمارے موضوع سے بہت ریلیونٹ ہے. تو آئیے یہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید کالز کا کچھ ویڈیو سوالات بھی انہیں بھی شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. جی دکھائیے. کیا خواب کا اثر انسان کی طبیعت پر بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں, خواب کا اثر انسان کی طبیعت پر بالکل ہوتا ہے. اور یہ تو دیکھی والی چیز, آپ اچھا خواب دیکھ لیں. خواب میں مدینہ دیکھیں آپ, کیسے آج تو مدینہ نظر آئے, اور اگر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 خواب میں دیکھ لیں تو پھر تو وہ ہے نا کہ ایسی بھی سحر آئے کہتا پھروں ایک ایک سے سرکار نظر آئے, سرکار نظر آئے. یہ تو بالکل روکڑی بات کر دی کہ اثر تو پڑتا ہے طبیعت تو. برا خواب دیکھ لے تو موڈ خراب ہوتا ہے نا, فرق پڑتا ہے. اپنے کسی خاص قریبی عزیز کو خواب میں معاذ اللہ کوئی دیکھ لے آگ میں جلتا ہوا, کیسا ٹینشن ہو جائے اس کو, یا اللہ یہ کیا ہو گیا. اور اگر خوشنما باغ میں اس عزیز کو ٹہلتا ہوا دیکھ لے تو پاؤں اس کا بھی زمین پر نہیں پڑے گا کہ میرا باپ تو یوں باغ میں ٹہل رہا تھا خواب میں. تو طبیعت تو فرق پڑتا ہے, اثر پڑتا ہے. اچھا, یہ ارشاد فرمائے کیا دن میں دیکھے گئے خواب سچے ہوتے ہیں؟ دن کو بھی بات سچے ہوتے ہیں خواب, بالکل. کیا شوگر کے مریضوں کو ڈراؤنے یعنی برے خواب آتے ہیں؟ ایسا مخصوص نہیں ہے شوگر کے مریضوں کو ہی ڈراؤنے خواب ہے, مختلف مریض ہوتے ہیں تو ان کو مرض کی جیسی شدت, تو وہ کیا وہ دن میں اس کو ٹینشن ہوتا ہے نا, یار یہ بیماری لگ گئی وہ بیماری لگ گئی, تو بعض اوقات وہ خواب میں بھی اس کے مطلب اثرات وہ دیکھتا ہے. خواب میں طلاق دینے سے کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اگر خواب میں مرحومین کچھ مانگ رہے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ اشارے ثواب کر دینا چاہیے. اگر ایسی جائز چیز مانگتے ہیں کہ مجھے ثواب بھیجو, یا مطلب مجھے مثال کے طور سے کہا مجھے کھانا دو, تو کھانا تو وہ جو مطلب فزیکلی چیزیں ہیں جو سالڈ وہ تو ہم دے نہیں سکتے ان کو, نہ یہ لے سکتے ہیں. تو ان کو مطلب ہم اشارے ثواب کرتے ہیں اس کھانے کا کہ مجھے بریانی بھیج دو, مجھے بریانی دو, قورمہ روٹی کھانی ہے. تو یہ کہ اولاد کا مطلب جگر ہے, دل ہے کہ باپ کو خوش کر دے مانگا ہے تو اشارے ثواب کر دے قورمہ روٹی. یہ مشورہ ہے, واجب نہیں ہے کہ نہیں کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا. اب یہ فرمائیے کہ خواب میں خود کو مرا ہوا دیکھا تو کیا یہ لوگ بعض اوقات ڈر جاتے ہیں کیا؟ مرنا تو ہے یار, خواب میں ابھی دیکھا تو کل دن جاگتے میں بھی مرنا تو پڑے گا. تو اللہ پاک ایمان سلامت رکھے. لیکن یہ ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ خواب میں مرنا دیکھا تو ابھی اگر وہ صبح مر جائے گا یا پرسوں مر جائے گا کل مر جائے گا, ایسا نہیں ہے. اچھا, پھر خواب دیکھنے والے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی اپنی کیفیات, نیک آدمی کا خواب کچھ ہوگا, بد کا کچھ ہوگا, پرہیزگار کا کچھ ہوگا, ہے نا, دنیا دار کا کچھ ہوگا. خواب ایک طرح کا ہوگا لیکن اس کی تعبیرات میں فرق پڑ جائے گا. یہ ٹائمنگ کا بھی بعض اوقات اثر ہوتا ہے, جیسا موقع جیسا خواب اور جیسا دیکھنے والا. کیا رات کے آخری حصے میں دیکھے گئے خواب کہتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں؟ یہ زیادہ مطلب ہے کہ وہ مانے جاتے ہیں اثر والے اور سچائی کی طرف زیادہ قریب ہوتے ہیں. چل وہ رات کا وہ حصہ نا, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ قبولیت کی گھڑی رات کے آخری حصے میں آتی ہے, رحمتوں کی ہواؤں کے جھونکے
یہ رات کو چلتے ہیں. اچھا نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ اس ٹائم پر جاگے بھی ہوتے ہیں، جیسے عوام اس کو تہجد کا وقت بولتے ہیں، اگرچہ وہ تہجد کا وقت اس کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہ تہجد کا وقت یہی ہے کہ لاسٹ نائٹ پڑھے، لیکن نیک لوگ وطر بچائیں گے کہ بھئی اٹھ کر لیٹ نائٹ پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس طرح مطلب نیک لوگوں کی جب دنیا ساری سوئی ہوئی ہے تو نیک لوگ اس وقت اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت خاص متوجہ ہوتی ہے. پھر کچھ رحمت کے فرشتے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو رات کے اس حصے میں نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں. تو یوں وہ گھڑیاں جو ہے رحمتوں بھری ہوتی ہیں. تو یوں اس وقت کا خواب جو ہے نا یہ اہم مانا جاتا ہے. ماشاءاللہ. کیا خواب کی تعبیر پوچھنا ضروری ہے؟ اگر کوئی نہ پوچھے کوئی ضروری نہیں، تو کوئی ضروری نہیں ہے، بالکل نہ پوچھے کوئی رد نہیں، لیکن پوچھنا ہے تو پھر معبر جو ہو اس فیلڈ کا اسی سے پوچھے. یہ جس سے اس کو پوچھتے ہیں نا تو وہ کنڈا کر دیتے ہیں بالوں کا، اس کے منہ سے جو نکل گیا یہ امکان ہوتا ہے خواب کسی کو آپ نے سنا ہے اس کے منہ سے کچھ نکل گیا. اب جیسے ہی کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو مردہ دیکھا تو بولا یار تو گیا، اگر کسی نے بول دیا تو عین ممکن ہے کہ وہ قبولیت کا وقت ہو اور وہ. تو اس لیے خواب جو ہے یہ اچھے خواب اہل کو بتائے، جو اس کا اہل ہو لائق ہو اس کو بتائے، برے خواب کسی کو نہ بتائے. کیا بات ہے جی، بہت خوب، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. بڑھتے ہیں اگلے کالز کی جانب، لیکن اس سے پہلے مدنی مذاکرے کی آپ سب کو دعوت پیش کرتا چلا جاؤں کہ مدنی مذاکرے میں الحمدللہ بہت سارے موضوعات پر سوالات کیے جاتے ہیں. تو یہ اس کا ایک سیگمنٹ تھا، ایک حصہ تھا، تو ہم نے اس پروگرام کا برکت کے لیے حصہ بنایا. لیکن مدنی مذاکرے میں اور بہت سارے موضوعات پر سوالات کیے جاتے ہیں. میں کہوں سینکڑوں تو غلط نہ ہوگا. کوئی نماز کے بارے میں، کوئی روزے کے بارے میں، کوئی معاشرت کے بارے میں، کوئی سماجی تعلقات کے بارے میں، کوئی موت میت کے بارے میں، کوئی رسم و رواج کے بارے میں، کوئی قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے، تو کوئی قسم کے بارے میں پوچھتا ہے. تو مطلب طرح طرح کے، کیونکہ کھلی دعوت ہوتی ہے کہ جو چاہیں آپ سوال کریں، تو کوئی خاص ٹاپک ہوتا نہیں ہے. تو بڑا دلچسپ بھی رہتا ہے، اور چونکہ جوابات امیر اہل سنت عطا فرماتے ہیں تو پھر تو ان کی کیا ہی بات ہے. ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، عشاء کے بعد ہوتا ہے، 2-2.5 گھنٹے کا یہ سیشن ہوتا ہے. تو یہ ضرور دیکھا کریں. اور ایونٹس پر تو الحمدللہ اس کی تعداد مزید بڑھ جاتی ہے. جیسے ماہ رمضان تھا، دن میں بھی ہوتا تھا، رات میں بھی ہوتا تھا. یعنی کہ یوں کہیے کہ تقریباً 59 یا 60 مدنی مذاکرے ہمیں ماہ رمضان کے اندر مل جاتے ہیں. اسی طرح ربیع النور شریف کا مہینہ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی مدنی مذاکرے ہوتے ہیں. پھر محرم کے 10 دن ہوتے ہیں، پھر اور مواقع پر جیسے جیسے اس کی ترکیب رہتی ہے. اور اس ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ ہے اس کی ایک خصوصیت ہے کہ الحمدللہ افتتاح بخاری کا سلسلہ ہوتا ہے. کیونکہ ماہ رمضان کے بعد جو دینی مدارس ہیں تو اس کے اندر بخاری شریف کا جو ہے وہ افتتاح ہوتا ہے. دور حدیث شریف کے اندر جو کتاب پڑھائی جاتی ہے حدیث کی، اس میں سے جو بخاری شریف ہے سب سے افضل، اس کا بالخصوص اہتمام کیا جاتا ہے. ورنہ ویسے تو درس نظامی کے تمام ہی درجوں کا جو آغاز ہے وہ ماہ رمضان کے بعد ہوتا ہے. شیڈول ایسا ہوتا ہے. تو چونکہ یہ اہم ترین کہیے ایک پیریڈ ہوتا ہے، کتاب ہے، اس کا افتتاح ہوتا ہے، تو اس کا دنیا بھر میں اہتمام ہوتا ہے. اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں پڑھنے والوں کو ایک خصوصیت، ایک برکت، ایک سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے امیر اہل سنت سے بخاری شریف کا پہلا سبق پڑھتے ہیں. پہلی حدیث پاک جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. اور یہ طریقہ رہا ہے، بہت پرانا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی کتاب سٹارٹ ہو تو بزرگوں سے اس کی جو ہے وہ برکت کے لیے افتتاح کروایا جائے. اگرچہ امیر سنت نے سارا سال تو یہ کتاب نہیں پڑھانی، لیکن آپ سے برکت حاصل کرنے کے لیے، آپ کے مدنی پھولوں کو حاصل کرنے کے لیے، حدیث پاک کا مفہوم سمجھنے کے لیے تو یہ ایک اہتمام کیا جاتا ہے. اور یہ یقین کیجئے جو اس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ ان کے لیے یہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے دور حدیث شریف کا جو آغاز ہے
وہ امیر اہل سنت سے پڑھ کے کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہی پرلطف موقع ہوتا ہے. تو ہم ناظرین کو بھی نہیں بھولتے, آپ کو بھی شامل رکھتے ہیں. تو یہ ضرور آپ دیکھیے گا. تو انشاءاللہ اس دفعہ کے ہفتے کے مدنی مذاکرے کی یہ خصوصیت ہے. تو میں چاہوں گا کہ تمام ناظرین اس کے اندر ضرور شامل ہوں. مزید کال دیجیے. 2-3 دن پہلے خواب دیکھا. میں کبھی باہر کام کرتا تھا دبئی میں. ہم لوگ اپنا روم ڈھونڈ رہے ہیں اور جب میری آنکھ کھلی ہے تو فجر کی اذان ہو رہی تھی. اس کے بعد ابھی رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ بازار میں گھوم رہا ہوں تو دکان دیکھ رہا ہوں تو بچوں کے کپڑے سلے سلائے دکان میں ٹنگے ہوئے ہیں, اور آگے دکان پہ جا رہا ہوں تو دیکھتا ہوں عطر رکھے ہوئے بہت ساری بوتلوں کے اندر, چھوٹی چھوٹی بوتلیں رکھی ہوئی عطر کی. عطر میں نے دیکھا. آپ کے دونوں خواب آپ کے روٹین سے متعلق معلوم ہوتے ہیں. دبئی میں آپ رہے, کام کاج کیا, کمرہ ڈھونڈنا, یہ جو فارنرز ہوتے ہیں ان کی سمجھیے کہ لائف کا ایک حصہ ہوتا ہے. جب بھی آپ دوسرے شہر یا ملک میں ہوتے ہیں تو رہائش کا ڈھونڈنا, کمرے سے مراد, تو یہ رہتا ہے. تو کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں ہے. اور رمضان گزرا ہے, شاپنگ کی ہوگی, بچوں کے لیے بندہ سوچتا ہے, خریدتا ہے, کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے. تو دونوں چیزیں ایک ایسی ہیں کہ جو عام روٹین میں ہمارے ساتھ متعلق ہوتی ہیں. تو کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں ہے. ویڈیو سوالات بھی ہیں ہمارے پاس. چلیے دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کی صورت میں ہمارے پاس کیا کویسچن موجود ہے. میرا نام عمیر ہے اور میرا یہ سوال تھا کہ میں خواب میں کوئی بھی کسی چیز دیکھتا ہوں, کوئی حادثات یا کوئی اچھی خواب دیکھتا ہوں تو وہ میرے سامنے 2-3 دن کے بعد ریئل ہو جاتا ہے. تو میری یہ سوال تھا کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ کوئی بھی ایکسیڈنٹ وغیرہ کا خواب جو کوئی ایسا ہوتا ہے, اگر ایکسیڈنٹ والا خواب ریئل ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں, ایسا کیوں؟ ایسا کیوں, یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. خواب کا ایک پورا یہ ڈپارٹمنٹ ہے, شعبہ ہے کہ مستقبل میں پیش آنے والے اچھے یا برے دونوں طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں. ان کی جو خبر ہے وہ خواب کے ذریعے بندے کو پہلے سے بتا دی جاتی ہے. کبھی وہ واضح ہوتی ہے, جیسے کہ آپ نے کہا آپ حادثہ دیکھتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد حقیقت میں اس کو دیکھنا ہو جاتا ہے. کبھی یہ اشارتاً ہوتے ہیں کہ بظاہر وہ حادثہ تو نہیں ہے, کوئی اور چیز ہے, لیکن اس کے اندر جو چھپی ہوئی تعویل ہے جو کہ اشاروں میں, کنایوں میں بتائی گئی ہے, وہ حادثہ ہوتا ہے. تو دونوں اعتبار سے مستقبل میں پیش آنے والی خبریں جو ہے وہ مسلمان کو دکھائی جاتی ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے, اس کے اندر تو کوئی ایسا کلام نہیں ہے. ہاں, سوال یہ ہو سکتا ہے کہ میں اب کیا کروں یا کیا کرنا چاہیے. تو اگر برا خواب دیکھیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں پناہ مانگیں, اللہ پاک سے حفاظت کا سوال کریں, اپنے لیے ہو یا کسی کے بارے میں ہو. اگر کسی اور کے بارے میں بھی دیکھیں تب بھی ہمیں اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. مسلمان کے حق میں دعا کریں گے, اس کو بھی برکت ملے گی اور آپ کے لیے بھی ثواب کا باعث ہوگا. البتہ یہاں پر یہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر آپ نے اپنے بارے میں دیکھا تو ظاہر اس کو تو نہیں چھپایا جا سکتا, لیکن اگر آپ کسی اور کے بارے میں کوئی برا خواب دیکھیں, حادثہ دیکھا, اس کی موت دیکھی, کسی عزیز کو کسی مشکل میں دیکھا, کسی اور اعتبار سے دیکھا, تو کسی اور کو اگر آپ نے مصیبت میں دیکھا تو بالخصوص اس کو وہ خواب بیان نہ کریں. 2 وجوہات. نمبر 1 بے فائدہ ہے, نمبر 2 تشویش میں مبتلا ہوگا. آپ نے اس کو خواب بیان کیا تو اس کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں. البتہ وہ تشویش میں مبتلا ضرور ہوگا کہ یار میرے بارے میں اس نے ایسا خواب دیکھا ہے, پتہ نہیں میرے ساتھ کیسا ہوگا. اچھا, ہو سکتا ہے اللہ پاک کی رحمت سے اس کے حق میں وہ خواب ظاہری نہ ہو, آپ نے حادثہ دیکھا, وہ حادثہ رونمائی نہ ہو, محفوظ رہے, لیکن خواب کی جو ٹینشن ہے وہ آپ نے اس کو پہنچا دی. تو وہ حادثہ ہو یا نہ ہو, وہ بیچارہ چند دن تو اس کے اندر مبتلا رہ سکتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی برا خواب ہو تو کسی سے بیان نہ کیا جائے. اگر اچھا خواب ہے تو بہرحال وہ کسی دوست کو آپ بیان کریں یا جس سے تعبیر پوچھنی ہے اس کو بیان کریں, تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ پاک تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے ہر طرح کے حادثے سے اور برے خوابوں سے. جی مزید. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ محفل لگی ہوئی ہے, کوئی بہت معزز ہستی تشریف فرما ہے اور سب لوگ مبارک دے رہے ہیں. تو مجھے بھی کوئی کہہ رہا ہے خواب میں, مطلب کہہ رہا ہے کوئی کہ آپ بھی مبارک دیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں. اور اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے. اور میری بیوی کو بھی یہی خواب اسی طرح آیا تھا کہ وہ خواب میں اس نے دیکھا کہ سب مبارکیں دے رہے ہیں, ابھی اس کو مبارک دو, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آئے. تو اس کے خواب کے بارے میں تھوڑی تفصیلات سے آگاہ کر دیں. دیکھیے, خواب تو اچھا ہی ہے. کسی نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو اس نے آقا ہی کی زیارت کی.
تو اس کے بارے میں تو روایتیں موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں. تو یہ تو بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ کوئی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے. لیکن آپ نے جو بیان کیا کہ یوں زیارت تو نہیں کی، لیکن اس نے بتایا کسی نے کہ یہ ملاقات کر کے آئیں، تو یقیناً اگر اس طرح کا بھی کوئی خواب دیکھتا ہے کہ انڈائریکٹ اس نے اس شخص کو دیکھا کہ جو آقا سے ہاتھ ملا کر یا زیارت کر کے آیا ہے، تو بھی اچھا ہے. تو مجموعی طور پر اچھا خواب ہے، بابرکت ہے. دعا کریں کہ اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو بھی، خواب دیکھنے والے کو، حقیقت میں زیارت بھی نصیب فرمائے اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی درود بتا دیں. تو دیکھیے اس کا کوئی خاص وظیفہ تو نہیں ہے کہ یہ پڑھا جائے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ضرور زیارت نصیب ہوگی. البتہ بعض درود ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں بالخصوص یہ کہا گیا کہ جو اس کو پڑھے گا اسے زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی. تو وہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا طویل ہے. اگر وہ یاد نہ بھی ہو تو کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو آسان لگتا ہے، جو آپ روٹین میں پڑھتے ہیں، آپ اس نیت کے ساتھ پڑھتے رہیں کہ مجھے خواب میں زیارت ہو جائے. تو علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی درود پاک کی کثرت اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو خواب میں کبھی نہ کبھی ضرور زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی. تو درود پاک پڑھتے رہیں. جہاں دیگر برکتیں ہیں ان میں سے ایک برکت دیدار مصطفیٰ بھی ہے. مزید میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ میں الحمدللہ مدینے کی یاد میں رو رہا ہوں، گلیوں میں بھی روتا جا رہا ہوں. ایک دوست کے بیٹے نے جانا تھا عمرہ پہ، ان کی محفل ہوتی ہے، محفل مدینہ، ان کو ملنے جاتا ہوں، ان سے بھی ملاقات نہیں ہوتی. ان کے گھر بیٹھ بیٹھ کے واپس آ جاتا ہوں اور گلیوں میں بھی مدینے کی یاد میں روتا رہتا ہوں. اللہ پاک آپ کو حقیقت میں رونا بھی نصیب فرمائے اور مدینہ دیکھنا بھی نصیب فرمائے. غم مدینہ میں رونا، یاد مدینہ میں رونا بڑی سعادت کی، بڑی برکت کی بات ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور یاد مدینہ میں کوشش بھی کریں. اصطلاحات آپ نے استعمال کی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دینی ماحول سے آپ وابستہ ہیں. تو اچھے ماحول سے وابستگی کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے جو ہم بار بار ناظرین کو کہتے بھی رہتے ہیں کہ جیسا ماحول ویسا خواب. تو جو اچھے ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو خواب میں بھی وہ یاد مدینہ میں اپنے آپ کو روتا ہوا دیکھتا ہے. تو بہت اچھا ہے. اللہ پاک آپ کو حقیقت میں ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے. نیکسٹ. جی جناب، ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں میلاد پڑھ رہے ہیں اور میلاد ہو رہا ہے، بڑا سا گھر ہے اس میں میلاد ہو رہا ہے، تو اس کی تعبیر آپ کے ہاتھ میں ہے. گھر میں میلاد شریف کی محفل کیجئے، اس کی برکتیں حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا. اچھا خواب ہے، برکت والا خواب ہے. نیک کام کرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو دیکھا، اللہ پاک کی جناب سے برکت ملنے کی علامت ہے. البتہ اگر آپ حقیقت میں بھی میلاد کی محفل گھر پہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، مزید برکتیں ملیں گی. نیکسٹ. محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے اثر بھائی، خواب کے اندر تربوز ہدوانہ کھاتے ہوئے دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ رہنمائی فرما دیجیے. موسم میں کھاتے ہوئے دیکھنا موسمی پھل کو، اور پکا ہے، شیریں ہے، اچھا ہے، ذائقے دار ہے، تو بہت اچھا ہے. اللہ پاک نعمت عطا فرمائے گا، کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی. مزید میں مکان کی چھت پہ سو رہا تھا تو مجھے خواب آیا ہے کہ میں مدینہ شریف میں رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہوں نا. مجھے آگے سے آواز آتی ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالا کرو اور نماز پڑھا کرو. تو میری آنکھ کھلی ہے تو اس ٹائم جو ہے نا صبح کی جو ہے نا اذان ہو رہی تھی. ایک حصہ تو اس کا بہت واضح ہے. یاد مدینہ میں رونا بہت اچھی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے. اور جو دوسرا ہے کہ نمازیں پڑھا کرو، ایک نیکی کی دعوت ہے، بہت اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے. آپ غور فرما لیں، اگر نمازوں میں کوئی کوتاہی ہے تو اس کو دور کریں، اس کو اپنے لیے تنبیہ سمجھیں. اب دودھ میں پانی نہ ڈالا کرو. اگر آپ واقعی دودھ کا کام کرتے ہیں تو اب اس کی بعض صورتیں ناجائز کی بھی ہیں، بعض جائز کی بھی ہیں. وہ ظاہر ہے کہ ایک فقہی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، وہ تو میں عرض نہیں کر سکوں گا. لیکن اگر آپ واقعی دودھ کا کام کرتے ہیں اور اس میں پانی ڈالتے ہیں، کتنا ڈالتے ہیں، کیا کہہ کر بیچتے ہیں، دکان ہے تو اس پر لکھ کر کیا لگایا ہوا ہے، دھوکہ ہے نہیں ہے، تو اپنے اسپیسیفک کام کے بارے میں دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر کے شرعی رہنمائی حاصل کر لیجئے. اگر وہ کہیں
کہ یہ جو آپ کا طریقہ کار ہے یہ شرعاً درست نہیں ہے، تو سمجھیے کہ خواب کے ذریعے آپ کو تنبیہ کی گئی تھی، آپ اس کو کراس چیک کروا لیجئے، اور اگر وہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں، تو پھر آپ مطمئن ہو جائیے گا۔ بہرحال کراس چیک کر لینا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ خواب کے ذریعے بھی بعض اوقات کسی گناہ پر تنبیہ کی جاتی ہے اور کبھی کسی نیک کام کرنے کے بارے میں بندے کو ترغیب دی جاتی ہے، تو اس طور پر اس کو پازیٹیو لینا چاہیے اور اپنے شب و روز میں غور کر کے معاملات کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے حق میں بہتر فرمائے۔ ناظرین، ایک سیگمنٹ ہم کیا کرتے ہیں بزرگوں کے خواب، جس میں ہم مختلف نیک لوگوں کے، بعض اوقات صحابہ کے بھی، اولیاء کے، انبیاء کے خوابوں کو بھی ہم نے شامل کیا۔ وہ الگ نام سے تھا انبیاء کے خواب، لیکن بزرگوں کے خواب میں جنرلی ہم اولیاء کرام کے، نیک لوگوں کے خوابوں کو شامل کیا کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کون سا خواب ہے اور اس کے ضمن میں ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ سیگمنٹ دیکھیں گے چند منٹ کا، پھر انشاءاللہ آپ کو مزید کالز کے جوابات بھی پیش کیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقت ہوا ہے بزرگوں کے خواب سیگمنٹ کا، جس میں ہم کسی نہ کسی بزرگ کے خواب سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور آج جن بزرگ کا خواب بیان کرنے جا رہا ہوں، بہت ہی عظیم الشان تاریخ اسلام کی بہت بڑی ہستی، فقہاء اربعہ میں سے جن کا بڑا ایک نمایاں نام ہے، میرے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ بیان کرنے والے ہیں حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا خواب بیان کیا، اور وہ خواب یہ تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو حرم مکہ میں طواف کے مقام پر دیکھا کہ میں وہاں پر موجود ہوں، اور اتنے میں دیکھتا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لاتے ہیں، تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، پھر مصافحہ کرنے کی سعادت پاتا ہوں۔ اتنے میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو اتار کر مجھے پہنا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبح میں بیدار ہوا اور میں نے اس وقت کے کسی معبر سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ معبر نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سلام و مصافحہ کرنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یوم حساب اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن جو بھی حساب کتاب ہے، اللہ پاک کی رحمت سے آپ نجات یافتہ ہوں گے۔ اور تیسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انگوٹھی اتار کر آپ کو پہنائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو دنیا میں ایسی شہرت عطا فرمائے گا جیسی کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ مثال سے سمجھایا گیا کہ جس طرح دنیا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، تو آپ کی شہرت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دنیا نے دیکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے کیسی عزت عطا فرمائی، کیسی شان، کیسا رتبہ، کیسا مرتبہ۔ آج بھی صدیاں گزرنے کے باوجود کروڑوں کی تعداد میں مسلمان امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، اور آپ کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق اور مسائل کے مطابق جو کہ آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائے، اپنی عبادات کو، معاملات کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان تمام فالوورز کا جو ثواب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ضرور ملتا ہوگا۔ اللہ پاک کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو پیارے، سچے، اچھے خواب دکھاتا ہے، اور ان میں بسا اوقات ان ہستیوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے، علماء کے لیے، اتقیاء کے لیے، نیکوکاروں کے لیے اللہ پاک نے مستقبل میں پیش آنے والی کسی خوشخبری، کسی اچھے واقعے کو بیان کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو خوابوں کا ایک پورا ایک شعبہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک مومن کو مستقبل میں آنے والے کسی اچھے واقعے یا نعمت ملنے کی خبر ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی
ان بزرگوں سے محبت کرنا نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں جناب، آپ نے دیکھا سیگمنٹ ہمارا ملاحظہ فرمایا، اب بڑھتے ہیں مزید کالز کی جانب۔ جی دکھائیے۔ خواب میں دیکھا کہ نا میرے پیچھے ان کے نا کچن میں سانپ ہے اور میں نے نا اس کو مار دیا۔ اچھا ہے، غلبہ پانے کی علامت ہے، دشمن پر نقصان پہنچانے والے پر سانپ کو مار دینا گویا کہ دشمن پر غالب آنا ہے۔ اچھا خواب ہے۔ نیکسٹ۔ میں نے چاند سے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، ایک ٹکڑا زمین پہ گرا تو پانی کی اونچی اونچی لہریں پیدا ہوئی تھی۔ کچھ ڈیٹیل درکار ہوتی ہے اس کے اندر کہ خواب دیکھنے والا کیسا ہے، اس کی اولاد ہے نہیں ہے، کچھ اور مزید ڈیٹیلز معلوم ہوں گی تو انشاءاللہ عرض کیا جا سکے گا مزید۔ جی میں اکثر خواب میں دریا میں کھڑا دیکھتا ہوں، دریا کا پانی دیکھتا ہوں زیادہ سے زیادہ، اور اکثر خواب میں نالیوں کا گندا پانی بھی دیکھتا ہوں۔ گندے پانی کا دیکھنا تو اچھا نہیں ہوتا، البتہ دریا بڑے شخص، طاقتور، جنگجو، صاحب منصب کی علامت ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو زندگی میں کسی بڑے شخص کے ساتھ سامنا ہو، اور گندا پانی آزمائش کی، بری خبر کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ پاک آپ کو آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ رائے خدا میں کچھ صدقہ کر دیں گے تو انشاءاللہ مزید بہتر ہوگا۔ مزید آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ وائٹ چاول ابلے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر اچار ہے، اچار کا کلر چینج ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ہو سکتا ہے آپ کے مرغوب غذا ہو، پسندیدہ غذا ہو، تو نارملی جو بندے کو پسند ہوتا ہے وہ خواب میں نظر بھی آتا ہے، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ البتہ اگر ایسا نہیں ہے تو چاول کا دیکھنا، غذا کا دیکھنا، درست طور پر دیکھنا، یہ رزق میں برکت کی علامت ہوتی ہے، اچھا خواب ہوتا ہے۔ مزید مری ہوئی بکری دیکھیے خواب میں۔ ہاں، بکری کا مرا ہوا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اب یہ ڈیٹیل دیکھی جائے گی کہ وہ کس کی تھی، جس نے خواب دیکھا اسی کی ملکیت کی تھی یا کسی اور کی تھی، ذبح شدہ تھی یا ویسے ہی بغیر ذبح کے مر گئی تھی۔ تو بظاہر تو یہی ہے، ذبح شدہ کو مری ہوئی لوگ کہتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اس کے برے اثر سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ ہو سکتا ہے کسی قریبی کو کسی مصیبت یا آزمائش کا سامنا ہو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، تمام دوستوں رشتہ داروں کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ۔ تقریباً 2-3 سال سے والدہ یہ خواب دیکھ رہی ہیں کہ بہت بڑا جو ہے وہ ہمارا گھر جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے، اور وہ اس میں وائٹ کلر کا ہی پتھر وغیرہ لگا ہوتا ہے، اور دروازے وغیرہ بھی کافی ہوتے ہیں، اور گھر بھی کافی بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ 2-3 سال سے خواب دیکھ رہی ہیں، تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اور ویسے ہم 1-2 سال سے گھر پہ کام بھی کروا رہے تھے، تو اس والے سے ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، آخری بات آپ نے جو کی تو وہ بڑی ریلیونٹ ہے، جو کام بندہ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ تو ہر ایک کا خواب ہے، بڑا گھر، اور خاص طور پر جس کے پاس نہ ہو، رینٹ پہ رہتا ہو، تو اس کا تو بھرپور خواب ہوتا ہے کہ مجھے بڑا گھر نظر آئے۔ تو بہرحال ایک روٹین کی بات ہے، ایک بندے کی نیچر ہے، تو کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں۔ مزید شکیل احمد درد کر رہا ہوں، ضلع بھاولپور سے۔ ہاں، میں بارش کے قطرے نظر آنا ہے، کیسا؟ اچھا ہے، بارش کا دیکھنا دعا کی قبولیت ہے، رب کی رحمت ہے، نعمت ہے۔ جن دنوں خواب دیکھا ان دنوں اگر کوئی بڑا کام کرنا چاہتے تھے، کوئی خواہش تھی، کوئی تمنا تھی، تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیے، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ مزید میری سسٹر ہے، اس کا گھر والا فوت ہو گیا تقریباً 2 سال پہلے۔ وہ کبھی کبھار شادی آپ نہیں دیکھتی ہے، کبھی کبھار دوسروں کی شادی تو اس کے خواب میں آتے ہیں۔ دیکھیے، اس کا بہت زیادہ امپیکٹ تو خواب دیکھنے والے پر بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کی شادی کی خواہش ہے، بعض اوقات گھر میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، یا اس کی اپنی خواہش ہوتی ہے، رجحان ہوتا ہے، تو جو بندہ سوچتا ہے، دیکھتا ہے، اسی سے متعلق خواب نظر آتا ہے، تو پھر تو اس کی کوئی تعبیر کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، نہ ماحول ہے، نہ وہ کوئی سوچ رہا ہے، پھر بھی شادی کا دیکھنا یہ خوشی کی علامت ہے، اچھی خبر ملنے کی، کسی مشکل سے نجات اور نقصان سے محفوظ رہنے کی علامت ہوتی ہے۔ مزید میرا خواب ایسا ہے کہ میں نے دیکھا خواب میں میرے پیچھے نا سانپ لگے ہوئے ہیں، اور ایک تو مجھے کاٹنے لگتا لیکن وہ کاٹ نہیں سکتا، اور دوسرا ذرا فاصلے پر ہے۔ اچھا نہیں ہے سانپ کا پیچھے لگنا، کسی برے شخص کا پیچھے لگنا، نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اس کی علامت ہوتی ہے، لیکن وہ
کاٹ نہیں پایا، یہ ایک پازیٹیو سائیڈ ہے کہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش تو کرے گا لیکن شاید وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، اور جن دنوں آپ نے خواب دیکھا ان دنوں اپنے حالات، واقعات، معاملات کو ذرا مزید کانشیس ہو کر کرنے کی کوشش کریں تاکہ کسی بھی طرح کے نقصان سے محفوظ رہیں۔ مزید بجلی کا کرنٹ لگا رہا ہے، 11,000 وولٹ کا نہیں ہوگا، یہ بجلی کی 11,000 وولٹیج والی تار نہیں ہے، سے جپڑا ہوا ہوتا ہوں تار سے کرنٹ لگا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے اور یہ خواب ہی ہو، کوئی اس کی خاص تعبیر تو نہیں، ایک روٹین کی چیز ہے۔ بندہ بعض اوقات ویسے ہی وائر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بڑے کھمبوں کو، یا کوئی خبر سنی ہوئی ہوتی ہے بندے کے خیال میں کہ فلاں کو کرنٹ لگ گیا، تو وہ اپنے ساتھ ہوتا ہوا بھی بعض اوقات نظر آ جاتا ہے۔ اگر گلی محلوں میں تو اتنے وولٹیج نہیں ہوتے، جو مین لائنز ہوتی ہیں ان کے اندر ہوتے ہیں، تو بہرحال مختلف خبریں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اگر آپ کا کوئی ایسا انٹریکشن ہے الیکٹرک کے ساتھ، بجلی کے ساتھ، تو تھوڑا کانشیس رہیے، احتیاط سے کام کیجیے۔ بعض اوقات ہماری بے احتیاطی ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے اور خواب بطور تنبیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کوئی گھبرانے کی حاجت نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ پاک آپ کو، ہر مسلمان کو اس طرح کی مصیبت سے بھی محفوظ فرمائے۔ مزید مجھے کسی صاحب نے بڑے ہی خوبصورت پیکنگ میں 4 یا 5 کدو شریف پیش کیے اور بڑے ہی خوبصورت ہیں، بمائے ٹہنیوں کے ہیں اور سبز اور تر و تازہ ہیں۔ اس پیکٹ کو میں نے لے لیا، تو اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ اچھا ہے، بڑا ہی برکت والا یہ معاملہ ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کے برکت نصیب ہوگی۔ غذا ہے، اور غذا میں سے بھی وہ غذا ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھی، پسند تھی۔ مختلف روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، تو رزق میں برکت کی علامت ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم نے کوشش کی کہ میکسیمم کالز کو سلسلے کا حصہ بنایا جائے، پھر بھی جو رہ گئے ان کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے، عمل کا جذبہ پاتے رہیے اور عمل کی کوشش کرتے رہیے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے اور تمام عالم اسلام پر اپنا خصوصی رحم فرمائے، سکون عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے۔ جو مسائل ہیں، مصائب ہیں، دشمنیاں ہیں، تکالیف ہیں، اللہ پاک ان سے محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے،